وادی کشمیر سے دھیرے دھیرے اب ٹورسٹ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو چکا ہے اور کئی سارے ٹور آپریٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگلے مہینے کی بکنگز کینسل ہو رہی ہیں۔ کم و پیش ایک ٹور آپریٹر نے بولا کہ 100 سے زیادہ اس کی اگلے مہینے کی جو بکنگز ہیں وہ کینسل ہوئی ہیں، اور پہلگام کا جو یہ ٹیرر اٹیک ہوا ہے اس کی ہم سب لوگ کڑے الفاظوں میں مذمت تو کرتے ہی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے پریواروں کا ساتھ بھی ہم سب لوگ دیتے ہیں۔ پہلگام کے اندر اس قاہرانہ حرکت کے بعد جو ہے وہ جموں کشمیر کے ٹوریزم پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ جموں کشمیر کا ٹوریزم بڑی مشکل سے ٹریک پہ آیا تھا، بڑی مشکل سے لائن پہ آیا تھا، لیکن پھر یہ دہشت گردانہ حملہ ہونے کے بعد جموں کشمیر کا جو ٹوریزم ہے اب ایک ایسی پیک پہ پہنچ چکا ہے، ایک ایسی جگہ پہ جا چکا ہے جہاں سے اسے واپس لانا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اب جو لوگوں کے بیچ میں ایک بھروسہ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے جموں کشمیر کو لے کر، اور بالخصوص وادی کشمیر کو لے کر۔ اور جو کشمیر کا ٹوریزم ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلگام کا وہ بائسرن علاقہ جسے جو ہے وہ منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، جب وہاں پر ہی ایسی دردناک واقعہ یا دردناک چیز پیش ہوئی تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں ملک ہندوستان کے اندر اور بیرونی ملکوں میں بھی، انٹرنیشنل کنٹریز میں بھی جو ہے وہ کشمیر آنے والے تمام سیاح جو ٹورسٹ ہیں وہ اپنی بکنگز کینسل کر رہے ہیں۔ کلوز ٹو 80% ایک ٹور آپریٹر کا کہنا ہے، ٹریول آپریٹر کا کہنا ہے کہ 80% اس کی جو بکنگز ہیں نیکسٹ منتھ کی وہ کینسل ہو چکی ہیں۔ یہ کینسلیشن آف پیکیج ایون فار نیکسٹ 1 منتھ اس مہینے کی تو ہوئی ہیں، اگلے مہینے کی بھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دلی میں بیٹھے ہوئے ٹریول ایجنسی کے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا ٹائی اپ تھا، 90% بکنگ فار کشمیر تھی، وہ بھی کینسل ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کولکتہ سے آنے والے جو ہمارے مہمان تھے ان کے ساتھ جو بکنگز تھی وہ بھی کینسل ہو گئی۔ ممبئی سے آنے والے مہمانوں کی بھی بکنگ کینسل ہو گئی۔ ویسے ہی ایک ٹریول آپریٹر ہیں دلی کے جو ٹوریزم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں بڑے ایک لمبے عرصے سے، انہوں نے کہا کہ کشمیر آنے والے ہمارے یاتریوں نے ٹریول کرنے سے انکار کر دیا اور آنے سے پہلے ہی ٹریول کی بکنگ کو کینسل کر دیا۔ تو یعنی کہ یہ حالات اب دھیرے دھیرے بن رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کو معلوم ہے شکارا والا، گھوڑا والا، پونی والا، ٹرانسپورٹر، ٹیکسی والا، کیب والا، آٹو والا، ریسٹورنٹ والا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ٹورسٹ پہ رہتی تھی۔ جتنا ٹورسٹ زیادہ آتا تھا اتنا ہی آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر میں کافی زیادہ جو ہے وہ چہل پہل رہتی تھی، لیکن اب ٹورسٹ کے نہ آنے سے، ٹوریزم کا بوسٹ نہ ہونے سے کافی بڑا نقصان جو ہے وہ کشمیر کو پہنچ سکتا ہے، وہ عام انسان کو پہنچ سکتا ہے، وہ ایک عام شخص کو پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے سمے میں کشمیر میں ٹوریزم کو جو ہے وہ بڑھاوا ملنا چاہیے تھا، کیونکہ آج مئی ہے، اپریل ہے، مئی ہے، جون ہے، جولائی ہے، یہ 2-3 مہینے ٹوریزم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ قاہر آتنکوادی جو ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو ہم سب لوگوں کے دشمن ہیں، ان قاہر آتنکوادیوں کے اس حملے کے بعد جو ہے وہ امن، جو ہمارا بھائی چارہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوا، اور بالخصوص وادی کشمیر کی جانب روانہ ہونے والی گاڑیاں جو ممبئی سے دلی سے ٹورسٹ کی تھی یا جو فلائٹس تھیں وہ کینسل ہو گئی ہیں۔ ان کا انتہائی ہمیں بہت دکھ ہے، اور ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ ٹورسٹ، جو ہمارے ٹورسٹ بھائی ہیں ان کو سپورٹ کریں۔ ٹورسٹ میری جان ہے، میری آن ہے، میری بان ہے اور میری شان ہے، یہ میں کہتا ہوں اور یہ آپ بھی کہیں، اور ویسے ہم یہ کہیں گے ہمیشہ، ہم ہر بار یہ کہیں گے، دل سے کہیں گے، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد، کیونکہ اس قاہر ملک نے جو ہے وہ ہمارے جموں کشمیر کا امن چھین لیا، اس قاہر ملک نے ہمارے جموں کشمیر کا سکون چھین لیا، ہمارے بھائی چارے میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور ہم سب لوگوں کو جو ہے وہ کافی انتہائی دل سے دکھ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس پہلگام اٹیک کو کبھی نہیں بھولیں گے، ہم ہمیشہ ان فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے دکھ اور درد کو ہمیشہ محسوس کریں گے۔ ویسے ہی جموں و کشمیر کے اندر جتنے بھی میرے بھائی ہیں، ہم سب لوگ مل کر اس پہلگام اٹیک کی کڑے الفاظوں میں مذمت بھی کرتے ہیں، اور آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ریاسی میں بھی اور رجوری میں بھی کئی ساری جگہوں پہ کچھ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، پروٹیسٹ کرتے کرتے سلپ آف ٹنگ ان کے منہ سے بھی جو ہے وہ ہندوستان مرد آباد نکل گیا اس ٹائم میں، جب وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ تو یہ سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے،
रियासी में भी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके वहाँ पे भी निकल गया, रजौरी में जो कर रहे थे वहाँ से भी निकल गया। तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होता है, जानबूझ के कोई नहीं करता है। कोई ये नहीं चाहता कि मैं जानबूझकर अपने आप को बदनाम करूं, अपना नाम गिराऊं। हमेशा इंसान से स्लिप ऑफ टंग या कभी कभार गलती से हो जाता है। अब जिससे गलती हो जाए वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, तो बाकियों का काम रहता है कि उस गलती को रफ़ा दफ़ा करना। और वैसे भी आपको मालूम है कि अगर मैं इतना बड़े लेवल पर आकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा था और इतने बड़े लेवल पर आकर मैंने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की कोशिश की, तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना था। अगर वहाँ पे थोड़ी गलती से मेरे मुंह से एक आधा अल्फाज यहाँ वहाँ हो गया तो उस चीज़ को नहीं पकड़ लेना चाहिए था। मैंने तो उस पर फिर माफ़ी भी वहीं पे मांग ली कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती से हो गया। गलती से तो अंजना ने कहा, जो नेशनल एंकर, उन्होंने कहा अंजना ओम मोदी, ओम कश्यप की जगह मोदी कह गई। फिर वो रविश कुमार ने कई बार गलती कर दी है। अर्नब गोस्वामी ने अपने स्टूडियो में कहा मुझे पानी की जगह ड्रग्स दो। फिर ये चीज़ें होती हैं। एंकर्स, बड़े बड़े नेशनल लेवल के एंकर्स से गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। हम सब लोग गलतियों के पुतले हैं भाई। देखो इंसान, अब आप मुझे बोलोगे कि यार तेरे मुंह से सच्चाई निकल गई, तेरे मुंह में ये था, तेरे मुंह में वो था। जो रियासी में प्रोटेस्ट हुआ, जिनके मुंह से वो निकला, जो रजौरी में प्रोटेस्ट हुआ, वो तो बीजेपी के लोग थे। क्या आप उनके लिए भी यही बोलोगे कि उनके मुँह में भी यही था? गलत इंसान हो सकता है, गलती इंसान अपनी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन कम से कम अगर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना तो फिर अगले इंसान का फ़र्ज़ होता है कि आप उसे माफ़ कर दें। या फिर अगर वो कह रहा है कि भाई ये स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो आप दिल बड़ा रख लें। लड़ाई झगड़ा फितना फसाद से कुछ नहीं मिलता है मेरे भाइयों। हम सब लोग एक ही हैं, हम सब लोग एक ही थे और हम सब लोग एक ही रहेंगे। अब मैं किसी के दिल में कैसे अपने लिए जगह बना सकता हूँ जिसके दिल में ना हो, और जिसके दिल में है उसके दिल में से कोई मिटा नहीं सकता है। ये साफ़ क्लियर सी बात है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब लोग जो हैं वो हमारे भाई हैं और मैं भी आपका भाई हूँ। इस तरीके की चीज़ अपने दिल में ना रखें। और मैंने उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन भी आपको दी है कि वो गलती से हुआ है, और इंतहाई आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था मुझे उस पर। आपको शाबाशी उस बात पे देनी थी कि मैं पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा था। गलती से हो गया तो उस चीज़ पे आप कह सकते थे कि चलो रफ़ा दफ़ा करो यार, ये गलती से हो गया, इससे जानबूझ के नहीं हुआ है। तो जो चीज़ गलती से हो जाती है, अगर आप ही के मुँह से गलती से हो जाए, फिर अगर मैं ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपकी, आप ही लाइव में हो और मेरे हाथ में कैमरा और आपके मुंह से अचानक गलती से निकल जाए, फिर आप क्या करोगे? किसी पे सवाल उठाना आसान होता है, लेकिन दूसरे की बात को सुनना और समझना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा कर मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें और आप भी अपनी राय ज़रूर दें।